اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. آج کی بات جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا پیغام ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے تمام انسانوں تک ایک ہی بات کی کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ تم سے خیر اور بھلائی اور حق پر قائم رکھنا، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی رہنمائی کرتا ہے، اور گمراہی، پستیوں کا جو راستہ ہے، شر کا، نقصان، فساد کا جو راستہ ہے، اس سے وہ منع کرتا ہے. وہ ان تمام دونوں راستوں کی رہنمائی کے لیے جو رسولوں نے ہمیں تعلیم دی، دعوت کا کام کیا، جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا اب ہمارا فرض ہے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اور اس پیغام کا جو بہترین ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے جس میں وہ میسج بہت ہی صاف اور واضح ہے، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بہترین ہے. ان الحدیث کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بہترین، اس میں پیغام ہے انسانوں کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے. آخر ہمیں قرآن حکیم کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو سمجھ کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں کیا ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا اس میں پیغام ہے، کیا ایسی بات ہے جو ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھتی ہے اور ہمارے لیے جنتوں کے راستے کھولے گی، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو نقصان دہ ہیں، جس پہ چلنے سے ایسا راستہ جس پہ چلنے سے ہم جہنم کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ ہمارا مطلب ہے اس بات کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا کریں. اور سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ فکر ہوتی ہے انسان کی. وہ فکر کرے، غور کرے، سوچے آخر میں کون ہوں، کہاں سے آیا، میرا مقصد کیا ہے، اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم مطلب دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو جو تبلیغ کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی راستے کی رہنمائی کرنا، یا اس طرف لے کر چلنے کی بات کرنا، اس نیکی کے راستے کی طرف سپورٹ کرنا لوگوں کو، اور برائی کے راستے سے روکنا، برائی کی طرف بچنے کی کوشش کرنا، برائی کے راستے کو سمجھنا کہ یہ برائی کا راستہ ہے، پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. تو یہ سارے جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ صرف علماء کا اور جو ہے نیک پرہیزگار صرف لوگوں کا کام نہیں. یہ ہر انسان کی بنیادی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، جیسے وہ دوسرے دنیا کے علوم حاصل کرتا ہے، تو دین کا علم بھی حاصل کرے، اور اس علم کو جتنا وہ سمجھ گیا ہے، آتا ہے، وہ دوسروں تک وہ اس کو بھلائی کے انداز سے، بالحکمہ، حکمت کے انداز سے دوسروں تک پہنچاتے.
اب ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات ایک ہی انداز سے، کوئی مطلب تقریر سے پہنچا سکتا ہے، کوئی قلم سے پہنچا سکتا ہے، کوئی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، لیکن جو باتیں اللہ کے دین کی آپ دوسروں تک پہنچائیں اس کے بارے میں خود بھی غور کریں، کوشش کریں کہ وہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ مختلف قرآن کے موضوع پر جو ہے نا، جو قرآن سے اللہ تعالیٰ نے جو میسیجز دیے ہیں مختلف موضوع پر، وہ میں نے ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں آلریڈی۔ وہ ہر جو ہے نا اس میری گفتگو کے بعد وہ میں ریکارڈنگ کچھ 10-15 منٹ کی ریکارڈنگ ہوگی، تو وہ اللہ کے جو ہے نا قرآن سے ترجمے ہیں وہ اس موضوع پہ، وہ ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں اور ان پر فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، لوگوں کی نہیں ہے، کوئی عام ایک آدمی کی بات نہیں، یہ مالک کائنات کی، اس خالق کی بات جس نے ہمیں پیدا کیا، جس طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا آپ کے لیے یہ آپ سمجھ لیں فرض ہے یہ اس طرح سے کہ آپ اپنا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً 4200 یا 4500 کے قریب ہزاروں میں مذاہب ہیں، اور ہر مذہب اپنی اپنی تبلیغ کرتا ہے، اپنی اپنی دعوت دیتا ہے مختلف انداز سے۔ تو یہ اسلام کا زیادہ حق ہے، یہ دین حق ہے، اور اس کا یہ زیادہ حق ہے کہ اس کی بات، اللہ کی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں اور بڑی اچھے انداز سے، اور اس پہ تاخیر نہ کریں اور اس کام کو کریں۔ تو یہ آپ کچھ جو ہے اس میری گفتگو کے بعد آپ کچھ آڈیو ریکارڈنگ ہے جو اس کے ساتھ گفتگو کے ساتھ اٹیچ ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سن لیں۔ اب آپ سن کر کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اور کوئی مجھ سے غلطی ہو، کوئی ایسی چیز ہو، آپ شیئر کر سکتے ہیں اور میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، میری کوتاہیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور میرے لیے کوئی اصلاح کی بات کر سکتے ہیں، کوئی اصولی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے لیے دعاؤں، خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ہمیں مصیبتوں وباؤں سے بچائے، ہمیں تکلیفوں سے بچائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے، ہمیں حق اور ہدایت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس یہ اس کے ساتھ جو آپ کچھ دیر ریکارڈنگ ہے وہ آپ سن لیجئے گا اور دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اس پیغام کو، تاکہ یہ آپ کو بھی اجر ملے اس بات کا، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔